باپ کی نیکی اولاد کو دنیا میں فائدہ دے گی، آخرت میں فائدہ دے گی؟ تو اس کا جواب ہے قرآن و سنت کی تعلیمات یہی ہیں کہ باپ آبا و اجداد کی نیکیاں نیچے تک اولاد کو فائدہ دیتی، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اپنے گھر میں نیکی کا ماحول رکھیں۔ ماں باپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو بچے بھی تو پڑھیں گے۔ ماں باپ جب نعتیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا اثر اولاد تک جائے گا، اس کا اثر نیچے تک جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیکیاں کریں، آخرت کی فکر کریں، اولاد کے سامنے کریں، اولاد کی تربیت کر کے کریں۔ اولاد تک نیکیاں ماں باپ کی جاتی ہیں، صرف اولاد نہیں، اولاد در اولاد نسلوں تک نیکیاں جاتی ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اس پر ایک مشہور تو قرآنی واقعہ سورہ کہف 16واں پارہ آیت نمبر 82 ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی گرتی دیوار کو کھڑا کیا تھا۔ کیوں؟ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ گر رہی تھی، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اگر گر جاتی تو بچوں کا لوس ہو جاتا، بچوں کا نقصان ہو جاتا، وہ یتیم تھے، ان کا نقصان ہوتا۔ آپ نے ان کو نقصان سے بچایا اور ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ یہ نقصان سے بچے کیوں ہیں؟ اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ۔ وہ بچوں کا خزانہ بچا کیسے؟ کس کی نیکی ان کے کام آئی؟ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے سورہ کہف 16واں پارہ آیت نمبر 82، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان دونوں کا باپ نیک بندہ تھا، وہ باپ نے نیکی کی تھی، تو آج وہ ان یتیم بچوں کے باپ کے جانے کے بعد بھی کام آ رہی ہے۔ اچھا، وہ باپ کا مطلب کیا تھا؟ پہلے ان کا نام سنیں۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ نام تھا کاشح، کاف الف کا، شین اور ہا، کاشح، کاشح، باپ کا نام تھا کاشح۔ کیا یہ باپ کا مطلب باپ تھا یا جیسے آبا و اجداد کا لفظ بولا جاتا ہے وہ مراد ہے؟ تو سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں وہ کاشح جس کو قرآن میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہا گیا کہ کاشح نیک تھا، باپ ان کا پرہیزگار بندہ تھا، علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کے باپ بنتا تھا۔ 8ویں یا 10ویں پشت، ڈائریکٹ باپ نہیں تھا وہ، یعنی داداؤں میں سے تھا۔ 8ویں یا 10ویں پشت میں وہ باپ لگتا ہے۔ 8ویں یا 10ویں پشت کے باپ کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ذکر الہی کرنا، وہ نیچے تک اولاد کو دنیا میں کیا فائدہ دے رہا ہے کہ ان کے مال کی رب نے حفاظت اللہ نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے کروائی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو یہاں باپ کی تمنا آتی ہے پتر 5 وقت کا نمازی بنے، میں سویا پڑا رہا ہوں۔ پتر نیک ہونا چاہیے، بس میں تو بس گزار دیا میں نے زندگی، نہیں، باپ نیک ہو تاکہ نیکی نیچے تک جائے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اور وہ باپ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کے وہ باپ لگتا ہے، 8ویں 10ویں پشت کے اندر جا کے۔ اور سنیے، اس سے یہ قرآنی واقعہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بھی باپ کی نیکی کام آتی ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں اولاد والے، ان کو چاہیے نیکیاں کریں، ہم خود نیکی کریں، اولاد کے سامنے کریں، اولاد کو دکھا کے کریں، تربیت کر کے کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری اولاد، ان کی جھولیاں خالی نہیں رہیں گی، رب ان کی جھولیاں دنیا میں بھی مرادوں سے بھر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے کر ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ جی ہاں، اس کا ایک اور حدیث سنیے کہ باپ کی نیکی اولاد کو دنیا میں فائدہ کیسے دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے کہ باپ کی نیکی اولاد در اولاد کی بہتری ہوتی ہے، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے، اولاد در اولاد نیچے تک اس کی نسل اور ہمسایوں کی بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ بندہ نیک ہونا تو ہمسائے پہ بھی برکتیں جاتی ہیں اس کی۔ اللہ کی طرف سے پردہ پوشی،
اور وہ امان کے اندر رہتے ہیں، یعنی رب اس کی اولاد در اولاد اس کی نسل کو اور اس کے ہمسایوں کو امان کے اندر اپنی حفاظت کے اندر کر لیتا ہے۔ یہ فائدہ اولاد کے ماں باپ کے نیک ہونے کا اولاد تک جا رہا ہے۔ فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر فائدہ، اب ذرا سنیے آخرت میں فائدہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ تبارک بتا رہا تعالی جل جلالہ سورہ طور آیت نمبر 21 کے اندر فرماتا ہے، ذرا سنیے توجہ کے ساتھ، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، فرمایا وہ لوگ جو خود مومن تھے اور ان کی اولاد نے حالت ایمان میں اپنے ماں باپ کی اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ ماں باپ ایمان والے، اولاد بھی ماں باپ کے فٹ سٹیپ پر چلی، ان کے پیچھے پیچھے چلی، انعام کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے آبا کے ساتھ ملا دیں گے۔ باپ ایمان والا تھا، اولاد نے پیروی کی، تو رب تبارک و تعالی جل جلالہ اس اولاد کو باپ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اور کیا انعام ملے گا؟ تو کیا جب باپ کے ساتھ یہ مل جائیں گے تو باپ کے عمل میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ان کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی؟ رب نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا وما علتناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کوئی شے کم نہیں کریں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 21 بھی یاد کر لیں۔ پہلے آپ نے سنا قرآن کریم سورہ کہف 16واں پارہ آیت نمبر 82 سے کہ ماں باپ کی نیکی، آباء و اجداد کی نیکیاں نیچے تک اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی۔ حدیث سنی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، یہ سورہ طور آیت نمبر 21 سنی آخرت میں بھی اس اولاد کو آباء کے ساتھ ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے اور جھومیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی کس قدر خوش قسمت ہیں۔ ہم پر سرکار علی وقار علیہ السلام کا بھی کرم ہے، ہم پر صحابہ کرام اولیاء کاملین اہل بیت اطہار کی بھی عنایات ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور جن کے ماں باپ نیک ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی نیکیاں نیچے تک اولاد در اولاد کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس پر دو حدیثیں اور سنیے کہ آخرت میں باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ کیسے دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالی مومن کی ذریت کو، یعنی اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا۔ جیسے مومن جس درجے پر ہوگا اسی درجے پر رب اس کی اولاد کو کر دے گا، اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہو۔ باپ کا عمل زیادہ، بچے کا عمل کم تھا، لیکن رب اس کو اسی درجے میں اٹھا دے گا۔ کیوں؟ تاکہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ باپ کی نیکی نیچے تک جا رہی ہے، نیچے تک، اور آخرت میں فائدہ دے رہی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ کیسے دیتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد کے بارے میں پوچھے گا، تو ارشاد ہوگا کہ وہ تیرے درجے اور تیرے عمل کو نہیں پہنچے، ان کا عمل کم تھا، تیرا عمل زیادہ تھا، تیرا درجہ اونچا ہو گیا، اسی لیے ان کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے اپنے اور ان سب کے نفع کے لیے دنیا میں عمل کیا تھا، اپنے نفع کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، کہ میرے اس عمل سے ان سب کو نفع ہو۔ تو رب تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ اس سے ملا دیے جائیں۔ تو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، آبا کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں باپ نیک ہو، دادا نیک ہو، پردادا نیک ہو، اوپر تک نیک ہوں، اگر ان دو یتیم بچوں کو 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کے باپ نے دنیا میں فائدہ دیا تو کیسے فائدہ نہیں ہو سکتا؟ جو ڈائریکٹ باپ نیک ہو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے چاہیے کہ ماں باپ بھی 5 جگانہ نماز کی پابندی کرے۔
جھوٹ سے دور رہیں، گالی گلوچ سے دور رہیں، منہیات شریعہ سے دور رہیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے دور رہیں۔